الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم برادران اسلام، قرآن کی اس تبلیغ اور قرآن کی نشر و اشاعت کی اس نورانی محفل میں آپ سب کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ میرے محترم دینی بھائیوں اور بہنوں، آج بھی جو سلسلہ بیان جنت کا چل رہا تھا، اسے آج بھی روک کے کچھ روزوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ کل پھر انشاءاللہ جنت والا بیان شروع ہوگا۔ روزے کی حقیقت، روزے کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں، جس کے لغوی معنی کسی چیز سے رک جانے کے ہیں، اور شریعت کی اصطلاح میں کسی شخص کا اللہ کی عبادت کی نیت سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور نفسانی خواہشات پوری کرنے سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ روزے کی حکمتیں اور فائدے۔ روزہ خالق اور مخلوق کے درمیان ایک راز درانہ عبادت ہے۔ اس میں ریاکاری اور دکھاوے کی گنجائش نہیں ہوتی، اس لیے روزہ سے بندے کے اندر اخلاص وحلیت یعنی اللہ ہی کے لیے ہر کام کرنے کی مشق ہوتی ہے۔ اسی طرح روزہ رکھنے سے فاقہ کشی اور بھوک و پیاس کے شکار غریب لوگوں کے درد کا احساس ہوتا ہے، اور پھر ان کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور غلہ پانی جیسی اللہ کی عظیم نعمتوں کی قدردانی دل میں آتی ہے، اور انسان اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا ہے۔ روزہ سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ روزے کی قسمیں۔ روزے کی 8 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم فرض معین، دوسری فرض غیر معین، تیسری واجب معین، چوتھی واجب غیر معین، پانچویں سنت، چھٹی مستحب، ساتویں مکروہ، آٹھویں حرام۔ یہ 8 قسمیں ہیں روزے کی۔ پہلی قسم فرض معین، سال بھر میں ایک مہینہ یعنی رمضان شریف کے روزے فرض معین ہیں، یعنی انہیں رمضان ہی کے مہینے میں رکھنا فرض ہے۔ دوسرا فرض غیر معین، رمضان شریف کے روزوں کی قضا فرض غیر معین ہے، یعنی 11 مہینے میں کبھی بھی ان کی قضا رکھی جا سکتی ہے۔
تیسری واجب معین، کسی نے یہ نظر مانی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں دن یا تاریخ کو روزہ رکھوں گا، تو کام ہو جانے پر اسی طے شدہ دن یا تاریخ کو روزہ رکھنا واجب ہے، اسے واجب معین کہتے ہیں۔ چوتھے واجب غیر معین، اگر نظر تو مانی کہ فلاں کام ہو گیا تو اتنے روزے رکھوں گا، لیکن دن یا تاریخ طے نہیں کی، تو اب کام ہو جانے پر روزے رکھنا واجب غیر معین ہے، یعنی کبھی بھی اتنے روزے رکھ لے تو واجب ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر نفل روزے رکھ کر توڑ دے تو اس کی قضا بھی واجب غیر معین ہے۔ پانچویں قسم سنت، رمضان شریف کے علاوہ جن دنوں میں روزہ رکھنے کی ترغیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ان دنوں میں روزہ رکھنا سنت ہے، جیسے محرم کی 9ویں اور 10ویں تاریخ کے روزے، یوم عرفہ یعنی ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ، عرفہ کا دن ہمارے یہاں 8 ذی الحجہ کو پڑتا ہے، کا روزہ، اور ایام بیض یعنی ہر قمری مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کے روزے، یہ روزے سب سنت ہیں۔ چھٹی قسم مستحب، فرض، واجب اور سنت روزوں کے علاوہ، اور تمام روزے مستحب ہیں، لیکن بعض روزے ایسے ہیں جن میں زیادہ ثواب ہے، جیسے شوال میں 6 روزے، ماہ شعبان کے اکثر دنوں کے روزے، دوشنبے کے دن کا روزہ اور جمعرات کے دن کا روزہ، ان کی فضیلت بہت ہے۔ اور 7ویں مکروہ، صرف جمعے کے دن کا روزہ رکھنا، صرف سنیچر کے دن روزہ رکھنا، صرف عاشورہ یعنی محرم کی 10ویں دن روزہ رکھنا، نوروز کے دن کا روزہ، اور عورت کو شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ 8ویں حرام، سال بھر میں 5 روزے حرام ہیں، دونوں عیدیں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے 2 روزے، اور ایام تشریق یعنی ذی الحجہ کی 11ویں، 12ویں اور 13ویں تاریخوں کے 3 روزے، یہ کل 5 روزے حرام ہیں۔ رمضان شریف کے روزے کن پر فرض ہیں؟ رمضان شریف کے روزے ہر عاقل، بالغ، مقیم اور قادر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہیں۔ ان کے فرض ہونے کا انکار کرنے والا کافر اور بلا عذر چھوڑ دینے والا سخت گنہگار و فاسق ہے۔ مسافر پر حالت سفر میں رمضان شریف کے روزے فرض نہیں ہیں، چاہے تو رکھے چاہے تو بعد میں قضا کر لے،
इसी तरह जो शख्स रोज़ा रखने की ताकत ना रखता हो, इस पर रोज़ा रखना फर्ज नहीं है। अगर बाद में सेहतमंद और रोज़ा रखने पर कादिर हो जाए तो छूटे हुए रोज़ों की क़ज़ा रखे, और अगर रोज़ा रखने पर कादिर होने की उम्मीद ना हो तो फिर रोज़ों का फिदिया देना पड़ेगा। मसला, हामला औरत को रोज़ा रखने से अगर हमल या खुद इसको नुकसान पहुंचने का गुमान गालिब हो तो इसके लिए रमज़ान में रोज़े ना रखना और बाद में क़ज़ा कर लेना जायज़ है। इसी तरह दूध पिलाने वाली औरत को अगर रोज़ा रखने से इसको या इसके बच्चे को नुकसान पहुंचता हो तो इसके लिए भी रोज़ा ना रखना जायज़ और बाद में इसकी क़ज़ा करना फ़र्ज है। मसला, औरतों को हैज़ और निफास की हालत में रोज़ा रखना जायज़ नहीं, बल्कि वो बाद में क़ज़ा करें। मसला, मर्दों को नापाकी की हालत में रोज़ा रखना जायज़ है, लेकिन नापाक रहना अच्छी बात नहीं। नियत का बयान, फ़र्ज, वाजिब, सुन्नत और नफिली तमाम रोज़ों के लिए नियत करना शर्त है। अगर कोई शख्स इत्तिफाकन सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और ख्वाहिशात नफसानी पूरी करने से रुका रहा लेकिन रोज़े की नियत नहीं की तो इसका रोज़ा ना होगा। हाँ, नियत के औकात में थोड़ा सा फ़र्क है, वो ये कि रमज़ान शरीफ और नज़र मुईन और सुन्नत और नफिल रोज़ों की नियत रात से या सुबह को आधे दिन से पहले पहले तक कर ले तो जायज़ है। दिन से मुराद शरई दिन है जो सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक का नाम है। मसलन अगर 4 बजे सुबह सादिक हो और 6 बजे गुरूब आफ्ताब हो तो शरई दिन 14 घंटे का हुआ और आधा दिन 11 बजे हुआ, तो 11 बजे से पहले पहले नियत कर लेनी ज़रूरी है। और क़ज़ाए रमज़ान और कफ़ारे और नज़र गैर मुईन की नियत सुबह सादिक से पहले कर लेनी ज़रूरी है। वजह रहे कि नियत के अल्फाज ज़बान से अदा करना ज़रूरी नहीं, बल्कि दिल में ये सोच लेना कि आज मैं रोज़ा रखूँगा काफ़ी है। रोज़े के मुफ्सिदात, रोज़ा तोड़ देने वाली चीज़ों का बयान। रमज़ान शरीफ के रोज़ों के मुफ्सिदात की 2 किस्में हैं। नंबर 1 क़ज़ा, यानी एक रोज़े के बदले सिर्फ एक रोज़ा रखना है। नंबर 2 कफ़ारा, यानी क़ज़ा भी रखना और एक ग़ुलाम आज़ाद करना, या 2 महीने लगातार रोज़ा रखना, या रोज़ा रखने की ताकत ना हो तो 60 मिस्कीनों को दोनों वक्त पेट भर खाना खिलाना। याद रहे कि रमज़ान शरीफ के रोज़ों के अलावा बाकी और रोज़ों पर सिर्फ क़ज़ा है, कफ़ारा नहीं है। जिन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है और सिर्फ क़ज़ा वाजिब होती है। नंबर 1, किसी ने ज़बरदस्ती रोज़ादार के मुंह में कोई चीज़ डाल दी और वह हलक से उतर गई। नंबर 2, रोज़ा याद था और कुल्ली करते वक़्त बिला नियत हलक में पानी चला गया। नंबर 3, क़य आई और जानबूझकर हलक में लौटाई। नंबर 4, जानबूझकर मुंह भर के क़य कर डाली। नंबर 5, कंकरी या पत्थर का टुकड़ा या गुठली या मिट्टी का या कागज का टुकड़ा जानबूझकर निगल लिया। नंबर 6, दांतों में लगी हुई चीज को जबान से निकाल कर निगल लिया जबकि वो चने के बराबर या इससे ज्यादा हो, और अगर मुंह से बाहर निकाल कर फिर निगला तो चाहे चने से कम हो या ज्यादा रोजा टूट जाएगा। नंबर 7, कान में तेल डालना। नंबर 8, नास लिया। नंबर 9, दांतों में से निकलते खून को निगल लिया जबकि खून थूक पर गालिब हो। नंबर 10, भूले से कुछ खा पी लिया और ये समझ करके रोजा टूट गया फिर जानबूझकर खा पी लिया। नंबर 11, ये समझ करके अभी सुबह सादिक नहीं हुई, सहरी खा ली, फिर मालूम हुआ कि सुबह सादिक हो चुकी। नंबर 12, बादल या गुबार की वजह से समझा कि आफ्ताब गुरूब हो गया और रोजा अफ्तार कर लिया।
روزہ افطار کر لیا۔ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں۔ نمبر 1، ایسی چیز جو غذا یا دوا یا لذت کے طور پر استعمال کی جاتی ہے، جان بوجھ کر کھا پی لینا۔ نمبر 2، جان بوجھ کر صحبت کر لینا۔ نمبر 3، بچھنا لگوانے یا خون نکلوانے یا سرما لگانے یا سر میں تیل رکھنے کے بعد یہ سمجھ کر کے روزہ ٹوٹ گیا، پھر جان بوجھ کر کھا پی لینا۔ ایک اہم مسئلہ، گلوکوز یا انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر وہ گلوکوز زیادہ انجیکشن بھوک و پیاس مٹانے والا اور غذا فراہم کرنے والا ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ، سانپ کے ڈسنے اور بچھو کے کاٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ، شوہر کے ڈر سے روزے کی حالت میں کھانے پینے میں نمک چکھ کر تھوک دینا جائز ہے۔ روزے کے آداب: پہلا، سحری کھانا۔ نمبر 2، رات سے نیت کرنا۔ نمبر 3، سحری آخری وقت میں کھانا بشرطے کہ صبح صادق سے پہلے فارغ ہو جانے کا یقین ہو۔ نمبر 4، افطار میں جلدی کرنا جبکہ آفتاب کے غروب ہو جانے میں شبہ نہ رہے۔ نمبر 5، غیبت، چغلی، جھوٹ اور گالی گلوچ وغیرہ سے بچنا۔ نمبر 6، بد نظری یعنی غلط اور حرام چیز دیکھنے سے بچنا، مثلا فلم اور غیر مناسب سیریل وغیرہ۔ نمبر 7، غلط چیزوں سننے سے بچنا جیسے گانا، میوزک وغیرہ۔ نمبر 8، روزہ کاٹنے کے لیے لایانی کام نہ کرنا، مثلا کامیڈی دیکھنا، ناول پڑھنا، بلکہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر، تلاوت اور نماز وغیرہ عبادت میں مشغول رہنا چاہیے۔ نمبر 9، چھوارے یا کھجور اور یہ نہ ہو تو پانی سے افطار کرنا۔ روزہ افطار کا وقت ہو رہا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔